أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا إلى آخر الآية۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 ہے۔ ہم کل اس آیت مبارکہ کو پڑھ چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے کچھ باتیں سمجھائی تھیں، ان باتوں کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے۔ یا قوم فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، تم کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہوں، اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کوئی دلیل دی ہوگی، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، ایسی کوئی دلیل دی ہوگی۔ اصل تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اس سے مراد نبوت بھی مراد ہے اور ظاہری رزق بھی، ظاہری روزی بھی مراد ہے۔ تو ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق دیا، عمدہ رزق دیا ہوا ہے، اس سے مراد ظاہری نبوت ہے، نبوت ہے، اور جو ہے وہ ظاہری رزق بھی ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ نخالفکم، میں تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عن، جس چیز سے میں تم کو روک رہا ہوں اس چیز کی میں خود سے مخالفت کروں، یعنی تمہاری بات مان کر میں بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں، اللہ کی عبادت اور فرما برداری کو چھوڑ دوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں کہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں تمہارے کہنے پہ چھوڑ دوں، اور جس طرح ناپ تول میں کمی تم لوگ کرتے ہو ایسے میں کرنا چھوڑ دوں۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ صرف تجارت میں ناپ تول نہیں ہوتا، سروسز میں بھی ناپ تول ہوتا ہے۔ یعنی آپ سروسز دے رہے ہیں اور اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ سروسز دے رہے ہیں اور صحیح طریقے سے وہ سروسز فراہم نہیں کر رہے تو آپ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ جیسے اہل کفر آج کے زمانے کے اندر ایسی بہترین سروسز دیتے ہیں کہ ان کا ہر کام بہت بہترین ہے۔ آپ دیکھیں، گوگل کو دیکھ لیں کتنی بہترین سروسز دیتا ہے، گوگل میپ کو دیکھ لیں کتنی بہترین سروسز دیتا ہے۔ تو مسلمان اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ ان کے ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، ان کے دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، انتہائی بہترین سروسز دیتے ہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت اس حد تک جتنی میری استطاعت ہے، میں بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہارے مزاج میں بہتری لانا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میرے جو توفیق ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے کل تفصیل سے سمجھا دیا تھا، اس کی ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر دیجیے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ ہم اگلے سبق کو اس سے کنیکٹ کر سکیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو آگے قوم نے کیا کیا معاملات کیے اور کس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم نے بیہیو کیا، اس بیہیو کا بیان یہاں سے آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ لا يجرمنكم شقاقي، لا یجرمن، یجرمن یہ لفظ ہے، یجرمن، یجرمن کہتے ہیں موٹیویٹ، یجرمن کا مطلب ہے موٹیویشن، ابھارنا، ٹھیک ہے۔ تو لا یجرمن کا مطلب ہے نہ ابھارے، تم کو، لا یجرمنکم، تم کو نہ ابھارے، تو یہ معنی ہے یہاں پر یجرمن
موٹیویشن، تو لا یجرمنا ابھارے نہ، تم کو نہ ابھارے، شقا کی میری دشمنی، میری مخالفت، تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ ان یصیبکم، کہ تم کو پہنچے، کیا پہنچے، مثل ما اصابہ، جیسا کہ پہنچا قوم نوح، قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، یعنی میری دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم کو بھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی طرح عذاب پہنچے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، قوم لوط تمہارے بالکل قریب ہے۔ وما قوم لوط منکم، وما قوم لوط، اور نہیں ہے قوم لوط منکم تم سے ببعید، کچھ فاصلے پر، فاصلے سے دو فاصلے مراد ہیں، فاصلہ زمانے کا فاصلہ مراد ہے یا فاصلہ علاقے کا، ٹھیک ہے، یعنی جغرافیکلی یا پیریڈیکلی، زمانے کے اعتبار سے یا جغرافی کے اعتبار سے تم سے دور نہیں ہے۔ یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجیے، وما قوم لوط منکم ببعید، دیکھیے ہم نے سمجھا ان آیات کو، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ذرا، یہاں یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایریا، یہ مدین، ٹھیک ہے جی، یہ مدین حضرت شعیب کا ایریا۔ اس کے بعد مدین سے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کا ایریا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چلیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایریا میں تقریباً سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا ایریا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں واضح ہیں، ایک نظر دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اور قوم عاد، قوم ہود، دیکھیے کہ یہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، اب یہاں کے معاملات ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ اس میپ کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ایریا جو ہے وہ ملا ہے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہاں احقاف کا علاقہ ملا ہے حضرت ہود کو، ٹھیک ہے۔ تیسرا علاقہ ملا ہے قوم عاد کو، ٹھیک ہے۔ چوتھا علاقہ ملا ہے قوم لوط کو، اور پانچواں علاقہ ملا ہے حضرت شعیب کو، ٹھیک ہے۔ ان میں قوم عاد کا یہ ہے، قوم ہود کا یہ ہے، قوم نوح کا یہ ہے، اور قوم لوط کا یہ ہے، یعنی یہ سب سے قریبی ایریا ہے، علی اختلاف روایات، یہاں ہو یہ یہاں۔ تو وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تو تمہارے سے دور ہے ہی نہیں، بالکل قریب کی بستی میں قوم لوط آباد ہے۔ ایک معنی یہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا جی؟
نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ پوچھیں، تیسری بار پوچھیں، چوتھی بار پوچھیں، لیکن پوچھیں ضرور، اس سے فائدہ ہو۔ زمانے کے اعتبار سے ایک گراف ہے، گراف کے اندر ہم 4 انبیاء کا تقریبی خاکہ دکھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 قبل مسیح، حضرت لوط علیہ السلام 1900 قبل مسیح، حضرت شعیب علیہ السلام 1400 قبل مسیح۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایریا ہے، یہ حضرت لوط کا ایریا ہے، اور یہ حضرت شعیب کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو درمیان میں 400 سے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور قوم جو حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت نوح، ان کے درمیان کا فاصلہ تو ویسے ہی مسلم ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے ہی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 400 سے 500 سال کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں سے سمجھ میں آ گیا بھائی، زمانے کے اعتبار سے سمجھ میں ایک چیز ہمیں زمانے کے اعتبار سے تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ 400 سے 500 سال میکسیمم فاصلہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ یہاں پہ لکھا بھی میں نے کہیں ہوا ہے، یہ اندازے تاریخی اور تفصیلی روایات کی پر مبنی ہے، قطعی وحی نہیں ہے، بس صرف سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کا زمانہ ملحق تھا یا نہیں تھا، اس کے حوالے سے کافی اختلاف رہا ہے۔ یہاں تو میپ میں دکھائی یہ تقریبی ہے سارا، تقریبی کا مطلب ہے ایسٹیمیشن ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقی نہیں ہے جی، حقیقی روایات پہ مبنی نہیں ہے، میں بھی اس سے کم فاصلہ ہو، میں بھی اس سے زیادہ فاصلہ ہو۔ البتہ بعض روایت کی بنیاد پر وہ ابونا شیخ کبیر سے حضرت شعیب مراد ہے، جن کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں نکاح فرمایا تھا، حضرت صفورہ سے نکاح فرمایا تھا، مگر وہ قطعی نہیں ہے، وہ بھی قطعی نہیں۔ اچھا جی، ایک بات ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کہ دیکھیے یہاں ہم نے حضرت شعیب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کے فاصلے کو لکھا، تھوڑا سا نیچے آئیے گا آپ کو نظر آئے گا، وما قوم لوط منکم ببعید، حضرت شعیب بن میکائی بن یشجر بن مدین بن ابراہیم۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل اور چوتھی نسل میں حضرت شعیب۔ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ سمجھ لیں 120 سال پلس تھی، 120 سال سے بھی زیادہ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پائی۔ اس زمانے کی اوسط عمریں تقریباً 100 سال سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو چوتھی نسل میں حضرت شعیب کا آنا یہ 400-500 سال، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی قوم لوط کو عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو نسب سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے اور تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو وما قوم لوط منکم ببعید جو ہے وہ یہاں تھوڑا سا واضح ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا ببعید کا کیا مطلب ہے۔ چیز سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اپنی سی چھوٹی سی کمزور سی کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان مناسب اور بہتر انداز میں سمجھایا جائے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہی نصیحت جو تمام انبیاء نے اپنے قوم کو کی کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے پروردگار سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس سے توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار
رحم کرنے والا ہے، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے، رحیم ودود، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک پوائنٹ میں یہاں پر آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب، یہ چار انبیاء یہ نصیحت کر رہے ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ نصیحت نہیں کی قوم کے اوپر، قوم کو یہ نصیحت حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں کی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت کی، ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ نصیحت نہیں کی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ حضرت نوح نے بھی یہ وصیت کی، حضرت ہود نے بھی، حضرت صالح نے بھی، حضرت شعیب نے بھی۔ مگر بڑا قصہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ نصیحت نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کا علاج نکاح ہے، شہوت کا علاج استغفار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شہوت کا علاج نکاح ہے۔ آپ نے فرمایا ان ہؤلاء بناتی، اس کے علاوہ مال کی محبت ہے، کسی شخص سے نفرت ہے، تکبر ہے، بت پرستی ہے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اس کا معاملہ استغفروا ربکم ہے، استغفروا ربکم ہے، اس کا بڑے سے بڑے کا علاج استغفروا۔ مگر جہاں شہوت کا معاملہ ہے وہاں پر علاج نکاح ہے، وہاں پر علاج بیٹھ کے استغفار کرنا، کونے میں بیٹھ کے تسبیحات کر لینا، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، جی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں تاکہ شہوت نہ رہے، آپ غصے ہوئے، ناراض ہوئے، فرمایا استغفار، آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو، استغفار کا وہاں نہیں فرمایا۔ چنانچہ جب بچوں کی عمر ہو جائے ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ یہ میں نے تو اللہ والے کے ساتھ جوڑ دیا، پھر بھی وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو پیغمبر اس کا علاج نہیں کر سکے تو اللہ والے کیا علاج کریں گے؟ ٹھیک ہے، پیغمبران خدا اس کا علاج نہ کر سکے تو اللہ والے بزرگ کیا علاج کریں گے؟ اس کا علاج نکاح ہے، بچی ہے، اس کے مزاج میں شہوت ہے، یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی ہے، اس کا علاج نکاح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، خدا کے واسطے ہم اس کو سمجھیں، بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ان سب چیزوں کو پس سے پوش ڈال کے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے اور ودود، بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ قالوا، اب وہ تجاہل برت رہے ہیں، کہ حالت تجاہل کر رہے ہیں کیا؟ قالوا، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ دو باتیں انہوں نے کہی، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ مما تقول، یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں، ما نفقہ، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ما نفقہ نہیں سمجھتے، کثیر، بہت ساری باتیں، مما تقول، جو آپ فرماتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم بات سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ ما نفقہ مما تقول، آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ کی بات سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی بھی نصیحت کو پڑھیں کسی ارادے کے ساتھ پڑھیں،
کسی بھی بزرگ کی مجلس میں جائیں تو نیک ارادہ لے کر جائیں، کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں تو نیک ارادے کے ساتھ جائیں، کسی بزرگ کی مجلس میں جائیں تو نیک ارادہ لے کر جائیں۔ اگر نیک ارادہ نہیں ہوگا، اگر نیت سالم نہیں ہوگی اور آپ کی نیت درست نہیں ہوگی، یقین کیجئے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب خاتون تھیں، ڈاکٹر تھیں، ابھی تو ماشاءاللہ سعودیہ میں ہوتی ہیں، بڑی نیک بڑی نیک بڑی نیک خاتون، اللہ نے مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے گھر تشریف لائیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بڑی خوش ہوئی، بڑی خوش ہوئی، اور میں تو بھئی آپ تو کروڑ پتی لوگ ہیں، خیر میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں، لیکن گھر والوں کو پریشانی تھی، میں نے کہا بھی جو ہے ہمارے پاس ہم نے وہی کہا۔ کچھ 4-5 مہینے کے بعد نہیں تو ہمارے گھر میں صوفے تھے، میں ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتا، مجھے ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، مردوں کو ایسی بھی نہیں ہوتی ہے۔ صوفے رکھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، کچھ نئے صوفے تھے، بالکل نئے صوفے، اور تو آئی ہیں، پھر کچھ دن تک رابطہ ہی نہیں، نہیں تو ٹھیک ہے نا سی، ہم کسی کے پیچھے تو نہیں پڑتے، لیکن پریشانی ہوئی کہ بھئی کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے کیا، لیکن ٹھیک ہے، حدیث میں تو نعم الرجل الفقی، کہ فقی انسان کے لیے اچھائی یہی ہے کہ ان استحجیہ، ان استحج، کہ اگر اس کی طرف احتیاج کی جائے تو وہ فائدہ دے، اگر اگر اس سے کوئی لوگ رخ پھیر لیں تو اغنا نفس وہ اپنے آپ کو دور کر لے، ٹھیک ہے، نہیں تو ناصر کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ تو اب کچھ تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد ان کا میسج آ رہا ہے کہ آپ کے گھر آئی تھی تو آپ کے گھر میں صوفے رکھے ہوئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کے گھر میں بھی دنیا آ گئی ہے، آپ نے بھی دنیا کو جو ہے وہ بنا دیا، آپ بھی دنیا دار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی، کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خط لکھا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بڑی بدگمانی ہو گئی، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میں نے پھر فلاں خواب دیکھا، فلاں چیز دیکھی، تو ایسا ہوا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ تو خواب ضریبت امانت ہوتے ہیں، میں نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا آپ نے نیت کو برا کر لیا، ارادہ برا کر لیا، تو آپ کا اپنا نقصان ہوا، آپ کو میری ذات سے کیا مسئلہ تھا، آپ کو مجھ سے دین کا فائدہ اٹھانا تھا، وہ مل رہا تھا آپ کو، تو الحمدللہ آپ پہ سچی پکی توبہ کی۔ کیا ہے، انسان کی نیت بری ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کسی دوسرے صاحب کو لے کر، اور جب لے کر آئے تو واپس گئے، کہنے لگے کیا ہوا، کیسا رہا، بزرگوں سے ملاقات کیسی رہی؟ تو کہنے لگا تھے تو اچھے لیکن وہ بادام کھا رہے تھے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں، اللہ کے نبی تو فاقے کرتے تھے اور یہ بزرگ ہیں بادام کھا رہے ہیں، جہاں فاقے کرنا سنت ہے وہاں کھانا بھی تو سنت ہے نا بھائی۔ آپ کو مولویوں کے لیے فاقے کرنے کی سنت یاد آتی ہے، اپنے لیے صاف ستھرے نئے نکور اور بہترین کپڑے اور اچھی چیزوں کی اچھی چیزیں اور اچھی گاڑیاں یاد آتی ہیں، اور مولویوں کے لیے پیوند لگے کپڑوں کی سنت یاد آتی ہے، کیا مطلب ہے آپ کی ان باتوں کا؟ تو جب آپ کا ارادہ ہی غلط ہے تو آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، سیدھی سی بات۔ دوسری بات ہے لینگویج بیریئر۔ میں یہ سمجھتا ہوں لینگویج بیریئر کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ مجھے تجربات ہوئے، ان تجربات سے میں یہ سمجھتا ہوں لینگویج بیریئر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے سندھ کے علاقوں میں دیکھا
وہاں لوگ اردو بول رہے ہیں اور عجیب قسم کی اردو بول رہے ہیں. اس اردو کے اندر ہندی شامل ہے. میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں، کیسی اردو بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اصل میں انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہندی بولی جاتی ہے نا، یہ وہ والی اردو بولتے ہیں. یعنی وہ اتنی گاڑی قسم کی اردو ہوتی ہے، اتنی گاڑی قسم کی اردو ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی، وہ وہاں کے بول رہے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. چنانچہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے الفاظ ہمیں نہیں آتے، مگر ہم بزرگوں کے پاس جاتے رہے ان کی ساری بات سمجھ میں آتی رہی. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے حضرت سندھی میں بیان کر رہے ہیں، میونی میں بیان کر رہے ہیں، پورا آدھا آدھا بیان سراسر. میرے حضرت جو ہیں وہ بنگلہ میں بیان کرتے ہیں، مگر بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، یعنی 80-90% سمجھ میں آ رہا ہوتا. تو کیا ہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول. اگر دونوں قسم کی باتیں کہ لینگویج بیریئر، یہ کوئی ایسا بیریئر نہیں ہوتا، لیکن کہ دوسرا نیت ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا. ما نفقہ کثیرا مما تقول، بہت ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے یا اکیلے ہونے کی بنیاد پہ کمزور تھے. اور وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے اوپر کسی طرح غالب نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بار بار نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ارہتی عز علیکم من اللہ. ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، ارہتی عز علیکم من اللہ. یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وجہ سے نہیں مارتے کہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمانا تھا کہ صرف میرا خاندان میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے اللہ بھی میرے ساتھ ہے. ایک طرف راحت ہے اور ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف خاندان ہے اور ایک طرف اللہ ہے. تم نے خاندان کا تو لحاظ کیا لیکن اللہ کا لحاظ نہیں کیا. تو تمہارے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری نظر ارہتی، میرا خاندان، اعز، فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا خاندان، رہتی میرا خاندان، ارہتی کیا میرا خاندان، اعز علیکم من اللہ، تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ باعزت ہے. میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ باعزت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، تم بھی اللہ کے وجود کو مانتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، کہ تم نے ڈال دیا ہے اس کو، یعنی اللہ کی ذات کو، وَرَاءَكُمْ اپنے پیچھے، ظِهْرِيًّا پس پشت، وَرَاءَكُمْ بھی پیچھے ہے اور ظہر بھی پیچھے کو کہتے ہیں. تو وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا کا ملا کے ترجمہ ہوا پس پشت ڈال دیا. ان ربی بما تعملون محیط، اور یقیناً میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو سب کا احاطہ کرنے والا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، جو تم کرنے والے ہو میرا پروردگار کرنے والا. یہ الزامی جواب ہوا. اس کے بعد معرضانہ جواب، یعنی اعراض کرنے والا جواب. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں. بے شک تم عمل کرتے رہو اپنی اسی حالت پر. اعملوا علی مکانتکم، اپنی اسی حالت پر عمل کرتے رہو. انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. میں یأتیہ عذاب، وہ کون ہے جس پر آئے گا عذاب، یغزیہ جو اس کو ذلیل کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہوگا وہ شخص جو کہ جھوٹا ہے. وارتقبوا، منتظر رہو. انی معکم رقیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں.
میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہوں گا۔ رقیب کہتے ہیں رقابت والا، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے اس کو بھی رقیب کہتے ہیں، اور مد مقابل کو بھی رقیب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تم بھی انتظار کرو اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، برحمت منا کے اوپر میں پوری تفصیل کر چکا ہوں۔ آپ حضرات پچھلے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام والے سبق میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان کو عذاب جو ہے وہ کیا ہے؟ چیخ کا عذاب ہے۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ وہ اس کی انٹینسٹی ایسی تھی کہ ان کے کانوں سے خون بہنے لگے اور یہ لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحہ، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، انہوں نے صبح ایسی کی، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، وہ انہوں نے اپنے گھروں میں ایسی صبح کی کہ جاسمین اوندھے پڑے ہوئے تھے، کہ وہ لوگ اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ جو بندہ تڑپ کے مرتا ہے عام طور پر اوندھے منہ ہو کے گرتا ہے، جو سیدھا پڑا ہوتا ہے وہ عام طور پہ تڑپ کے نہیں گرتا۔ تو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، اس لیے اوندھے منہ سونا منع ہے، کہ اوندھے منہ لیٹنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہوگے جیسے کہ وہاں پر تھے ہی نہیں، عَلَى بُعْدًا لِمَدْيَنَ، خوب غور سے سنو کہ مدین کے لیے بہت دوری ہے، کما بعدت سمود، جیسا کہ سمود کے لیے دوری تھی، یعنی علا، خوب غور سے سن لو، بعد لمدینہ، قوم مدین والوں کے لیے دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کما بعدت سمود، جیسے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری تھی۔ یہاں یہ 5 قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے مکمل فرمائے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ آپ حضرات کو آج کے سبق کے حوالے سے یا کسی اور سبق کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد اجمعین۔ کوئی ترجمہ، کوئی معنی نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے، یہ تو گروپ میں بات سوال کر سکتے۔